السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ مملکتی وزیر برائے داخلہ اجے کمار مشرا نے کہا ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف ثبوتوں کی بنیاد پر کارروائی کی گئی ہے۔ مرکزی کابینہ نے آج ڈی اے اور ڈی آر میں 4% اضافے کو منظوری دے دی۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر نے سنگرینی کالریز کمپنی کے ملازمین کے لیے 30% بونس دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیٹ بورڈ آف ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ نے پالی ٹیکنک کورسز میں الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق ایک مضمون شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج جاننے کے حق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سال 2002 سے اس وقت سے منایا جا رہا ہے جب بلغاریہ کے شہر صوفیہ میں دنیا بھر سے اطلاعات کی آزادی والی تنظیموں کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اس گروپ نے فریڈم آف انفارمیشن ایڈوکیٹس نیٹ ورک قائم کیا تھا۔ یہ ایک عالمی اشتراکی گروپ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ تمام افراد کی انفارمیشن تک رسائی کا حق ملنے کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس نیٹ ورک کو قائم کرنے کا مقصد کھلے، شفاف اور جوابدہ حکومتوں کے فائدے سے بھی عوام کی مدد کرنا ہے۔ اس نیٹ ورک کے ارکان نے ہر سال 28 ستمبر کو یہ دن منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مرکزی کابینہ نے پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا PMGKAY اسکیم کو مزید 3 ماہ یعنی رواں برس اکتوبر تا دسمبر تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی دہلی میں منعقدہ کابینی اجلاس کے بعد میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ آئندہ 3 ماہ کے دوران 44,762 کروڑ روپے اس اسکیم کے تحت خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے اب تک اس اسکیم کے لیے تقریباً 3,45,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ ٹھاکر کے مطابق اس اسکیم کے ذریعے ملک بھر میں تقریباً 80 کروڑ استفادہ کنندگان کا احاطہ کیا گیا اور اس اسکیم کو اپریل 2020 سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ مرکزی کابینہ نے آج ڈی اے اور ڈی آر میں 4% اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ نئی دہلی میں منعقدہ کابینی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ اس فیصلے سے مرکزی ملازمین اور وظیفہ یابوں کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی اے اور ڈی آر کی مشترکہ رقم سالانہ 12,852 کروڑ روپے ہوگی۔ ملک بھر میں جاری کووڈ ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک 217 کروڑ 96 لاکھ سے زائد ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 3,615 سے زائد معاملات درج کیے گئے، جبکہ اس وقت سرگرم کیسوں کی تعداد 40,000 سے زائد ہے۔ صحت یابی کی شرح 98.72% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 5,000 افراد صحت یاب ہوئے۔ مرکزی حکومت نے آج اعلان کیا ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس کی ملحقہ تنظیموں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے نتیجے میں یہ پابندی 5 سال کے لیے عائد کی گئی ہے۔ مملکتی وزیر برائے داخلہ اجے کمار مشرا نے کہا ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف ثبوتوں کی بنیاد پر کارروائی کی گئی ہے۔ نئی دہلی میں ایک پروگرام کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مشرا نے کہا کہ اگر PFI خطرناک نہیں ہوتی تب اس پر کیوں امتناع عائد کیا گیا۔ نیشنل اسپورٹس ایوارڈز 2022 کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کی گئی ہے، جو اب رواں برس 1 اکتوبر تک داخل کی جا سکتی ہیں۔
اس سے پہلے یہ تاریخ 27 ستمبر مقرر کی گئی تھی۔ امور نوجوانان و اسپورٹس کی وزارت نے میجر دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ، ارجن ایوارڈ، دروناچاریہ ایوارڈ، دھیان چند ایوارڈ، راشٹریہ کھیل پرتوشن پرسکار اور مولانا ابوالکلام آزاد ٹرافی کے تحت درخواستیں طلب کی ہیں۔ دسہرہ تہوار کے دوران مسافرین کے ہجوم کو کم کرنے کے مقصد سے RTC کے نلگنڈا ریجن کی جانب سے خصوصی بسیں چلائی جائیں گی۔ TSRTC کے عہدیداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ضلع نلگنڈے میں 385 خصوصی بسیں چلائی جائیں گی۔ خصوصی بسیں پرسوں سے آئندہ ماہ کی 4 تاریخ تک چلائی جائیں گی۔ عہدیداروں کے مطابق حیدرآباد اور دیگر مقامات کے لیے بھی زائد بسیں چلائی جائیں گی۔ پہاڑی شریف پولیس نے 2 گروپوں میں ہوئے تصادم کے معاملے میں آج 14 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ کل شب مامر پلی میں زمین کے تنازع کے تحت پیش آیا تھا۔ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر سنگباری کی اور گاڑیاں جلا دی۔ پولیس نے کہا ہے کہ سابق مرکزی وزیر کے لڑکے ڈاکٹر ونے اور پی ششونت کے درمیان اراضی کے معاملے پر تنازع چل رہا تھا۔ جب ایک گروپ مذکورہ مقام پہنچا تب مامر پلی کے رہنے والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ مامر پلی کے علاقے میں کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کو متعین کیا گیا ہے۔ آج پہاڑی شریف پولیس تھانہ کے اندر مامر پلی گاؤں میں 2 گروپ کے اندر ایک راستہ کے لیے لڑائی ہوا۔ ایک خبر سن کے امیڈیٹلی پولیس ادھر پہنچ گیا۔ جب تک دونوں گروپ میں لڑائی ہو کے 2 گاڑیوں کو جلا دیا اور کچھ لوگوں کو مار پیٹ ہو گیا۔ امیڈیٹلی پولیس 2 پارٹی کو پولیس اسٹیشن لا کے کیس رجسٹر کر کے دریافت شروع کرے۔ کتنے لوگ زخمی ہیں سر؟ وہ کم سے کم 8 سے 10 لوگ انجرڈ ہو گئے۔ کتنے لوگ تھے؟ ایک ادھر تو موقع پہ 20-30 ممبرس ہے۔ اوقافی اراضیات حیدرآباد اور اطراف و اکناف میں کہاں ہیں اور اس کس حال میں ہیں؟ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے بھی یا نہیں؟ وقف بورڈ کا کردار کیا ہے؟ حکومت نے وقف ریکارڈ مقفل کر رکھا ہے تو عدالت میں ثبوت کے طور پر ریکارڈ کہاں سے پیش کریں گے؟ TNT نیوز چینل کی خصوصی رپورٹ۔ اوقافی اراضیات حیدرآباد اطراف اکناف میں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے بھی یا نہیں؟ وقف بورڈ کا کردار کیا ہے؟ حکومت نے وقف ریکارڈ مقفل کر رکھا ہے تو عدالت میں ثبوت کے طور پر ریکارڈ کہاں سے پیش کیا جائے گا؟ درگاہ حضرت اجالہ شاہ کے تحت اراضی گٹکسر میں بھی موجود ہے اور یہ درگاہ کرماگوڑا سعید آباد میں موجود ہے۔ اس کے سروے نمبرات ہیں 154، 155، 156، 158 تا 162 میں 66 ایکڑ 34 گنٹے کا ذکر گزٹ کے سیریل نمبر 2799 میں موجود ہے۔ 66 ایکڑ 34 گنٹا خشکی کے علاوہ 8 ایکڑ 15 گنٹا تری زمین بھی دکھائی گئی ہے اور آج یہ ساری زمین رہائشی مکانات کے نظر ہو چکی ہے، اور اگر ان رہائشی مکانات پر رجسٹریشن ہوا ہے تو محکمہ وقف اسے منسوخ کروائے۔ اگر رجسٹریشن نہیں تو اسے ہر ماہ کرایہ کتنا وصول ہو رہا ہے بذریعہ اخبارات یا میڈیا عوام تک اطلاع پہنچائی جائے تو بہتر ہوگا۔ یقیناً یہ جملہ 76 ایکڑ زمین انتہائی قیمتی ہو چکی ہے جو کہ کئی 100 کروڑ کی ہو سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی CBI تحقیقات میں اس کو بھی شامل کرتے ہوئے تحقیقاتی رپورٹ میڈیا میں جاری کرے تو بہتر ہوگا۔ خیر، موجودہ چیئرمین تو بالکل نئے ہیں، لیکن سابقہ چیئرمین جو بھی تھے اس ذمہ داری سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ اس پر گزٹ 9/2/1999 عیسوی میں جاری ہوا ہے۔ اسی طرح مزید ایک جائیداد چنّا مولالی حفصی گڑھا متصل عثمانیہ یونیورسٹی 84 ایکڑ 39 گنٹا اراضی موجود ہے۔ یہ کس حال میں ہے، اس میں قبضے کتنے ہیں اور اس سے کرایہ کتنا وصول ہو رہا ہے، عوام کو اس سلسلے میں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ مزید ایک وقف جائیداد حیات نگر میں عاشور خانہ بڑے امام حضرت علی عباس حضرت بی بی فاطمہ موجود ہے۔ علاوہ اس کے سروے نمبرات 269، 270، 271، 272، 273، 274، 318، 319 میں 9 ایکڑ 14 گنٹے خشکی اور تری زمین 8 ایکڑ 23 گنٹے ہے، یعنی جملہ 17 ایکڑ 37 گنٹے زمین ہے۔ یہ سارا علاقہ قیمتی رہائشی علاقہ ہے۔
تو پھر اس رہائشی علاقے کی عمارتوں سے کرایہ کتنا وصول ہو رہا ہے؟ اگر کرایہ وصول نہیں ہوا اور لوگوں نے ناجائز رجسٹریشن کروا لیا ہے تو ان کی رجسٹریشن منسوخ کیوں نہیں کروائی گئی؟ اور اگر قانونی چارہ جوئی ہوئی تو اس کے نتائج کیا ہیں؟ کامیابی ملی یا نہ ملی؟ یہ مقدمے میں مسلسل غیر حاضری کے ذریعے ناکامی حاصل کر لی گئی، اس کے بھی وضاحت ہونا چاہیے۔ بلا مبالغہ یہ بھی کروڑوں کی جائیداد ہے۔ مزید ایک وقف جائیداد اسماعیل خان گڑھا میں عاشور خانہ حضرت امام قاسم پر موجود ہے۔ علاوہ ازیں سروے نمبر 5, 6, 56, 64, 66, 67 میں 6 ایکڑ 39 گنٹا اراضی خشکی اور 11 ایکڑ 14 گنٹا تری موجود ہے۔ علاوہ ازیں اس کے تحت ایک مکان اور ملکی کا بھی ذکر آتا ہے۔ موجودہ چیئرمین صاحب نے ابھی حال ہی میں مامڑ پلی میں ایک موقوف اراضی پر عدالت سے اسٹے لیا ہے تاکہ کوئی رجسٹریشن نہ ہو، ایک بہتر قدم بھی ہے۔ ایسے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں زمینات ہیں جہاں پر ناجائز قابضین رہائش پذیر ہیں، بلکہ مکانات کی تعمیر بھی کر لی ہے۔ ان تمام علاقوں میں شاید 1 مربع گز زمین بھی خالی نہ ملے، بلکہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ تعمیرات اور قبضے ہی مل سکتے ہیں۔ حکومتیں طویل عرصے سے یقین دہانی کرواتی رہی ہیں کہ وقف بورڈ کو عاملانہ اختیارات دیے جائیں گے، لیکن ایسے کوئی عاملانہ اختیارات کو نہیں دیے گئے۔ اسی لیے قابضین کے حوصلے بلند ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کی خاموش تائید کر رہی ہے۔ ویسے تو CBI انکوائری کی بات تو حکومت نے کی ہے، دیکھنا ہے کہ اس انکوائری میں کتنے دہے اور کتنے برس لگ جائیں گے، اور آئندہ حکومتیں وقف جائیداد کے تعلق سے کیا قوانین بنائے گی پتہ نہیں۔ ابھی تو وقف جائیداد پر قابضین کے حق میں نام نہاد TV چینلوں پر مباحث جاری ہیں، تو کل کو حکومت کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے اور وقف جائیدادیں ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ اسی لیے حکومت کو چاہیے کہ وقف بورڈ کو فوری طور پر عاملانہ اختیارات دیے جائیں اور فاسٹ ٹریک پر اقدامات عمل میں لائے جائیں، تب ہی وقف اراضیات کی بازیابی ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ میں ہزاروں ایکڑ زمین وقف ہے، جس میں 90% پر تو قابضین موجود ہیں، اور اس 90% میں 90% غیر مسلموں کا قبضہ ہے۔ یہ کیا سیکولرزم ہے جس میں ہندو انڈومنٹ تو کہتا ہے کہ انڈومنٹ کی کسی زمین پر کوئی مسلمان کرائے پر نہیں رہ سکتا، تو پھر کسی مسلمان کا قبضہ کہاں سے ہوگا؟ وہیں پر وقف بورڈ کا کوئی قانون ایسا نہیں کہ وقف پراپرٹی پر کسی غیر مسلم قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ سب حکومتوں کی عیاری ہے۔ اب یہ حکومتیں ہی ہیں جو وقف زمینات پر قبضوں پر خاموشی سے تائید کرتی ہیں۔ لینکو ہل تو علی اعلان حکومت نے سپریم کورٹ میں وقف بورڈ کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور کامیابی حاصل کر لی۔ نتیجے میں قریباً 70,000 کروڑ کی زمین ہاتھ سے نکل گئی۔ KCR حکومت مسلمانوں کو صرف ہتھیلی میں جنت دکھلا رہی ہے۔ وقف زمین کے علاوہ نوابوں کی زمینات پر تو خود حکمران طبقہ قبضہ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ کوکاپیٹ کی 400 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا اور اسے جدید ترین IT اور تجارتی ہب بنائے جانے کی شروعات کر دی گئی ہیں۔ عالمی سطح کے کاروباری اداروں کو یہاں کے حکمرانوں نے کچھ زمینات فروخت بھی کر دیا ہے۔ اطلاعات تو یہی ہیں۔ آج کی خبر ہے کہ اسی طرح ایک زمین پر رائے درگ پر قبضہ ہوا، جو کہ قریباً 85 ایکڑ زمین تھی، جو کہ نوابوں کی تھی۔ اس پر حکمران یا حکومت کے خلاف عدالت نے فیصلہ دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ جا کر شاید یہ فیصلہ اپنے حق میں حاصل کر لیں گے۔ یہ زمین 40 کروڑ روپے فی ایکڑ سے کم نہیں، زیادہ ہی ہوگی۔ اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمین میں حکمران یا حکومت کتنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کئی زمینات ہیں جس پر اسی طرح قبضے کیے جا رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی زمینات سے اوقاف کی زمینات تک حکمران یا حکومت قبضہ کر رہی ہے۔ موجودہ حکمران بے شروع حکمرانوں کا ریکارڈ توڑنے لگے ہیں۔ سابق حکمران بھی اسی راستے پر چل رہے تھے۔ بہرحال مسلمان اب کسی حکومت سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ اب مسلمانوں کے لیے صرف کمیونسٹوں کو آزمانا باقی رہ گیا ہے۔ اس میں مزید ایک خرابی آ رہی ہے۔ TRS حکومت نے وقف کا تمام ریکارڈ مخفل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عدالتوں میں وقف ریکارڈ کو پیش کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، اور جہاں پر ناکامی کے امکانات زیادہ ہیں۔ امکانات تو نہیں بلکہ فیصلے مخالفت میں، وقف بورڈ کی مخالفت میں ہی آ رہے ہیں۔ اوقاف کی زمینات کئی مقامات پر سینکڑوں ایکڑ میں ہیں، کہیں پر 1200 ایکڑ، کہیں پر 2700 ایکڑ۔ ایک حسین شاہ ولی درگاہ کے تحت نندگاؤں، سارے کا سارا گاؤں اسی کا ہے، لیکن نندگاؤں کا ریکارڈ ان کے پاس ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے، مگر تو اور اس پر قبضے کس کے ہیں؟ قبضے جو ہیں، قبضے
مسلمانوں کے نہیں ہیں، اس میں 95% قبضے غیر مسلموں کے ہے، جبکہ ہندو انڈومنٹ میں کسی ایک مسلمان کو کرائے کی جگہ بھی نہیں دی جاتی، اور اس کے متبادل اس کے برعکس اوقافی زمینات پر 95% قبضے غیر مسلموں کے ہے، مسلمان شاید 5% بھی قبضے نہیں ہیں۔ تو ان حالات میں وقف بورڈ کو مزید پیروکاری کا اڈا بنانے کی جگہ اوقافی پراپرٹی کو غریب مسلمانوں کے حوالے کیا جائے اور انہیں سر چھپانے جگہ دیا جائے۔ سینکڑوں نے ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جن کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، تو کم سے کم انہیں تو 100 گز کی زمین آپ کرائے پر ہی دیجیے۔ وہ کہیں پر جھگی میں اگر وہ 1000 روپے کرائے میں ہوں گے تو آپ کو 500 روپے کرایہ زمین کا باندھ سکتے ہوں، تو آپ 100 گز زمین کو دے کے انہیں فری مت دیجیے بلکہ کرائے پر دیجیے۔ اگر آپ کرائے پر نہیں دیں گے انہیں اسی طرح اس زمین کو خالی رکھیں گے تو لازمی بات ہے وہاں پر بھی کوئی بڑی ذات کے لوگ اور غیر مسلم حضرات قبضہ کر لیں گے اور اس میں سب پیروکاری چلے گی۔ پیروکاری میں کیا کیا ہوتا ہے، کتنی بدعنوانی ہوتی ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو ان حالات میں میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اب آنے والے دور میں بھی مرکزی حکومت شاید چاہتی ہے کہ وقف پراپرٹی کو قبضے داروں کے حوالے کیا جائے، اسی لیے چینلوں پر اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بھائی وقف پراپرٹی کو ان کے قبضے داروں کو دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ اب بچی کچی زمین 10% ہے اوقاف کی، اور 10% زمین بھی کیا آپ مسلمانوں کو نہیں دیں گے؟ کیا دوسروں ہی کا بھلا کریں گے آپ ویسے تو مسلم وقف بورڈ کے نام سے آپ اس کے عہدیدار ہیں، لیکن اس میں کتنی پراپرٹی آپ نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دی ہے، یا کرایہ پر دی ہے یا لیز پر دی ہے، آپ خود دیکھ لیں، اس سے اندازہ ہوگا۔ میری پھر ادباً گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ اب جو بچی کچی زمین ہے کم سے کم وہ تو بھی مسلمانوں کے حوالے، غریب مسلمانوں کے حوالے کریں، اسے فروخت نہ کریں بلکہ غریب مسلمانوں کے حوالے کریں اور ان سے کرایہ وصول کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ یہی میری گزارش تھی، ورنہ پھر وقف بورڈ دیکھتے دیکھتے آخر میں 1 انچ زمین باقی نہیں بچے گی۔ اب موجودہ حالات ہی میں کم سے یہ 60-70 سال کے دوران کم سے کم 90% زمین پر قبضے ہو چکے ہیں، اور قبضوں میں مسلمانوں کا تناسب شاید 5% بھی نہیں ہے۔ تو ان حالات میں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اسے اب مزید قبضوں میں جانے سے بہتر یہ ہے، غیروں کے قبضے میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کے 100 گز زمین دے دی جائے تو مشتاق ملک صدر تحریک مسلم شبان نے 12 ربیع الاول کو یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوقار اور مہذب انداز میں منانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ یوم ولادت کے نام پر شور شرابہ اور غیر مہذب طریقہ درست نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے سے روشناس کروایا۔ ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منائیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جشن ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے۔ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ 12 ربیع الاول ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، ڈی جے پر ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک منظم قوم ہیں، ساری دنیا کو اخلاق سکھانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم خود با اخلاق بنیں اور با کردار بنیں، سچائی کا ساتھ دیں، سچ بولیں۔ لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پاکیزہ اور مہذب اخلاق کو چھوڑ کر غیروں کے اخلاق، غیروں کے مہذب اور روش و شرابہ اپنائے ہوئے ہیں، اور اسے تقریب برائے یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے اس طرح سے تو گناہ گار بن جائیں گے، کیونکہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منسوب کریں تو یہ ایک بڑی غلطی بلکہ گناہوں کا سبب بنے گی۔ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول المنور کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہ نور سے ہم کو ملایا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں ہیں اور پھر انشاءاللہ
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ उन्वानात कल से रोज़ाना शुरू होंगे। और असल मसला ये है कि जश्न विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ज़रूर मनाएं, मगर सरकार के तरीक़े से विलादत का जश्न मनाया जाए। सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकीनी तौर पर हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत ईमान का जुज़ है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोज़ा रखा करते थे और सहाबा इकराम के मुख्तलिफ रिवायात से ये साबित है कि जश्न विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना चाहिए, लेकिन मनाने का तरीक़ा ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक ताला ने दीन इस्लाम रहमतुल आलमीन वजह तख्लीक़ कायनात सरवर दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको अता किया है। तो ये अल्लाह का शुक्र का दिन है। 12 रबीउल अव्वल यानी विलादत ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुहा का या चीख पुकार करने का, रास्ते रोक देने का, पटाखे छोड़ने का, अर्राश चेहरों पर लगाकर डीजे लगाकर समझिए कि नाचने का, या फिर डीजे पर गानों की तर्ज पर नाते मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने का दिन नहीं है। नात ज़रूर सुनिए, ज़रूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खराज अक़ीदत अपना हक़ीर पेश करिए, लेकिन याद रखिए कि हम एक मुनज़्ज़म कौम हैं, हम एक पाबंद डिसिप्लिन कौम हैं और हमको देखकर लोग तहज़ीब और तमीज़ और वक़ार सीखना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया को अखलाक सिखाने के लिए आए, रास्तों को खोलने के लिए आए, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आए, मोहब्बतें बांटने के लिए आए। कोई समझे कि किसी की दुश्मनी और किसी की नक्काली करने का सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया। हत्ता कि नकल से यहाँ तक के बचाया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यहूदी भी शमला बांधते थे और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम भी अमामा बांधो, लेकिन सर पे टोपी पहनकर अमामा बांधो। यहूदी आशूरे के रोज एक रोजा रहते थे शुक्राने के तौर पर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम हजरत मूसा को यहूदियों से ज्यादा चाहते हो तो तुम 2 रोजे रहा करो। तो ये समझिए कि एक अलहदा तहजीब और एक वक़ार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। किसी के जुलूस की नक्काली करना, किसी के जुलूस का कंपटीशन करना, ये मेलाद मनाने का तरीक़ा नहीं है। मेलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मनाइए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ और आपके समझिए कि पूरे उसवा हसना को जानने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के ताल्लुक़ से कुरान ने कहा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल का उसवा हसना काफ़ी है। तो मेरे भाई, जुलूस भी निकालिए, लेकिन उस जुलूस में कोई समझिए कि हुहा के नारे नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिलों की रेस नहीं होना चाहिए, चीख पुकारा नहीं होना चाहिए, बल्कि कलमे तैयबा का विर्द और दुरूद पाक का विर्द सरकार दो जहां के दरबार में पेश करें। यह कौन सा तरीक़ा है कि मुसलमान अपने मुनज़्ज़म होने, अपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें और समझिए कि दूसरों की तरह चीख पुकार और समझिए कि गाड़ियों को की रेस है, ये पूरी रात तमाम घूम रहे हैं, अर्राश लगाए हुए हैं, झंडे बेतहाशा ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। तो ये तरीक़ा विलादत मनाना नहीं है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यकीनी मोहब्बत करते हैं, तो उस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आदाब, तहज़ीब, तमद्दुन और वक़ार के साथ हम विलादत मनाएं। नौजवानों, एक बात याद रखो कि तुमको सारी दुनिया देखती है विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के मौके पर, और तुम ऐसे जश्न मनाओ कि लोग सरकार की तारीख़ को जानने के लिए बेचैन हो जाएं। तुम ऐसे जश्न मनाओ कि सैयदुल मुरसलीन से लोग मोहब्बत करने लग जाएं, गैर भी इस रास्ते पर आ जाएं, गैर तुमसे नफरत न करें। जो समझिए कि
آقائے دو جہاں کو نہیں جانتے ہیں وہ آقائے دو جہاں کی تاریخ اور آپ کی سنتوں اور آپ کے بتلائے ہوئے تعلیمات کو جاننے کے لیے بے چین ہو جائیں۔ اس طرح سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپٹیشن کا نام نہیں ہے، کوئی نقل کرنے کا نام نہیں ہے، کسی کے جلوس کو سمجھیے دیکھ کر خود بھی تماشا کرنے کا نام نہیں ہے۔ بہرحال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک اور منور مہینہ ہم سب کو مبارک کرے، اور یہ وہ سمجھیے کہ صاحب دور سے ہم گزر رہے ہیں جبکہ لوگ سرکار کی شان میں گستاخی کرنے کو ایک انعام سمجھ رہے ہیں، اور ہم تہذیب اور تمدن کے ایسے خزانے لٹائیں کہ گستاخوں کو بھی محمد رسول اللہ کی تعلیمات پڑھنے اور اس سے متاثر ہونے کا موقع فراہم کریں۔ امید کہ آپ سمجھیے کہ جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سمجھیے کہ پورے ماہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھنے کے طریقے سے جشن منائیں گے۔ جلوس اور جلسے ضرور کریں، لیکن تہذیب اور تمدن اور وقار کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ امید کہ بہرحال یہ ربیع الاول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے، غیروں کو متاثر کرنے اور ایک دنیا کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف کرانے کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے تاریخ اسلام کے مختلف سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف ابواب پر آدھا گھنٹہ سمجھیے کہ لائیو گفتگو ہوگی تاکہ نوجوان استفادہ کر سکے۔ میری گزارش ہے کہ سمجھیے کہ یہ جو گزارش روزنامہ سیاست ملت فنڈ کے زیر اہتمام رشتوں کے خواہش مندوں کے لیے دو بدو پروگرام۔ روزنامہ سیاست ملت فنڈ کے زیر اہتمام 118واں دو بدو ملاقات پروگرام بروز چہارشنبہ 28 ستمبر کو معراج گارڈن فنکشن ہال میں منعقد ہوا، جس میں رشتے کے خواہش مند لڑکے اور لڑکوں کے والدین نے شرکت کی۔ اس پروگرام سے سینکڑوں مسلم خاندان مستفید ہوئے، جن میں میڈیسن، انجینئرنگ، پوسٹ گریجویٹس، MBA، عالم، حافظ، فاضل اور عقد ثانی اور تاخیر سے شادی اور معذورین کے موضوع سینکڑوں رشتے دستیاب ہیں۔ اس پروگرام کی نگرانی سیاست کے ظہیر الدین علی خان صاحب نے انجام دی۔ اس موقع پر معراج فنکشن ہال کے پروپرائٹر محمد واجد خان، محمد مصطفیٰ خان کے علاوہ منور حسین، مشتاق حسین، ممتاز حسین، اصغر حسین مجاہد اور جناب اکبر حسین متین موجود تھے۔ السلام علیکم۔ تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آئیے آج اس وقت ہم بہران گارڈن بلاگڑے پر ہے، یہاں پر سیاست کے چاہیے سے ہر سال یہ 120واں کیمپ ہے ان کا، اس میں جو ہے روبرو رشتے جو ہوتے ہیں اس کے لیے شہر کے اندر کافی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو رشتے کے لیے کافی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آج کے معاشرے کے اندر کئی ایسے NGO سے کئی ایسے ادارے ہیں کہ انہوں نے جو ہے 2000 روپئے رجسٹریشن لیتے، برابر ہمارے تفصیلات میں ہم جانتے ہیں۔ ایسا مختصر سا یہی ہے کہ جو ہے سیاست کی جانب سے جو یہ پروگرام کیا جاتا ہے، اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے رشتے بالکل آسان لگایا جاتا ہے۔ اس میں ساری تفصیل ہم جاننے کے لیے یہاں پر یہاں کے ذمہ داروں سے بات کرنے کے لیے سب سے پہلے آئیے یہاں کے ذمہ دار جو صبح سے ہی ہم یہاں پر کوریج کر رہے ہیں، ہم کو ساری ایک چیز سامنے نکل کے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم آج کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ رجسٹریشن کے ساتھ ہی بالکل آمنے سامنے دونوں کو، لڑکی والے اور لڑکے والوں کو بٹھا کے ان کا جو ہے رشتہ طے کیا جاتا ہے، اور اس میں جس طریقہ کار سے یہاں پر یہ پروگرام کیا جاتا ہے اس کے ذمہ داروں سے ہم بات کریں گے۔ سیاست 118واں پروگرام ہے یہ ہمارے صاحب شادی کامشن رہتی کہ پتی کو زیادہ سے زیادہ سہولت یہ ہمارا پروگرام ہر شادی خانے جہاں پر شادی خانے مسئلہ ہوتا ہے وہاں ہر جگہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔
11 मई से 5:65 लड़के लड़कियों के वहाँ बैरिकेड रखे हुए हैं। आप वहाँ भी आकर आप मुशाहिदा कर सकते हैं। 500 रुपये चाहिए 300 रुपये, उसके बाद और कोई रकम देने की या 500 रुपये में क्लोज है? नहीं 500 रुपये में क्लोज है। इससे पहले हम लोग फ्री ऑफ कास्ट करते थे, अभी 500 लगा, 1 साल के लिए है। ये नॉमिनल पैसे है। इससे क्या होता मालूम, आदमी को भी जुस्तजू होती आके रजिस्ट्रेशन कराने की। 500 रुपये का तो फ्री का वो तो कुछ दिन ऐसा हो जा रहा था, फ्री का ऐसा मसला हो जा रहा था, उसमें इससे 500 रुपये नॉमिनल रखे हो 1 साल के लिए। 1 साल तक फोटोज़ और बायोडेटा देख सकते हैं 500 रजिस्ट्रेशन में। आप क्या ऑफिस में भी जाके फोटोज़ बायोडेटा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ फंक्शन हॉलों में भी प्रोग्राम जिस दिन है उस दिन भी आके नए फोटो बायोडेटा देख सकते हैं, आप इस्तेफादा कर सकते हैं। और माशाल्लाह ये 2006 से प्रोग्राम चल रहा, अब तक एक 8 से 10,000 रिश्ते तय हुए हमारे काउंसिलों के पूरे। 100वां प्रोग्राम में मैं 18वां प्रोग्राम से जुड़े हुआ हूँ। अब 118वां हो रहा, सेंचुरी होगा मेरे लिए प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं हमारे ज़हीरुद्दीन अली खान साहब, जाहिद अली खान साहब की कोशिशों से। और स्पीच में भी बोलते हैं एक खाना एक मीठा, जो फजूल खर्ची है, ऐसा फजूल खर्ची हो रही शादियों में, तो इससे ये हम लोग बोलने से रुकावट भी आ रही माशाल्लाह, आदमी लोगों में शऊर आ रहा एक खाना एक मीठे से, समझे। ये ऐसे कई 118वां दूबदू आज अल्हम्दुलिल्लाह मनोरम है की कोशिश से मेरा फंक्शन हॉल में हो रहा है। रोज़ाना तकरीबन 30 शादियाँ हो रहे हैं दूबदू की वजह से। सियासत के ऑफिस में भी 11 बजे से 5 और घंटे पूरे बाहर होता है जो शादी खाने का इंतजाम। ये महीने में 3रा दूबदू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी जो मोइन भाई फंक्शन हॉल वाले थे, आज मुसलमानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शादियों की, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। और एक चीज़ देखने में आ रही है, अगर लड़की काम कर रही है तो माँ बाप तो लड़की को उसकी शादी नहीं कर रहे हैं, और लड़का काम कर रहा है तो उसकी भी शादी लेट कर रहे हैं माँ बाप। क्योंकि बहू आती है, पैसा पूरा बहू के हाथ में जाएगा, लड़की जो कमा रही है उसको भी समझते हैं शादी नहीं करना है। बहुत बड़ा कौम के वास्ते अलमिया है कि लेट शादियाँ हो रही हैं। 3-4 दूबदू पहले ईरानी प्रेसिडेंट के एडवाइज़र आए थे दिल्ली से, खास तौर पे ईरान में भी यही हालत है, 35-40 साल में शादियाँ होने। तो सिस्टम स्टडी करे पूरा यहाँ पे कि कैसा हो रहा है, जल्दी शादियाँ हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम हो रहा है ये सब आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मदद से। वरना एक शादी खाना किराए पे लेना, खाना खिलाना, लाइट का खर्चा, फर्नीचर का खर्चा, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। चाहे कोई भी काम करो, मनोवर भाई के, मोइन भाई के वैसे, और अपने हैं रेखार हमीद भाई के जो बेटे हैं, वो भी बेचारे हर 3-4 महीने में अपना शादी खाना फ्री में ऑफर करके खाना देते हैं। तो ये सब मैं समझता हूँ हर कोई अगर इसका फ़ायदा उठाएगा तो अच्छे से अच्छा काम करेगा। हमारे पास 10 लाख महाना कमाने वालों के भी रिश्ते हैं, वो लोग भी सिंपल शादी करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी भी सियासत के ऑफिस 11 से 5 को आ सकते हैं। रोज़ाना 100 लोग आते हैं वहाँ पे देखने के वास्ते। शुक्रिया बहुत। सियासत फंड की जानिब से जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है 2008 से, ये देखने की ख्वाहिश हमारे मंजूर अहमद साहब मुझे तकरीबन 2 महीने से इसरार कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम हम अटेंड करें और बीदर जो हमारा वतन है वहाँ पर इस प्रोग्राम को अरेंज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर अहमद साहब के ख्वाहिश पर मैं आज यहाँ हैदराबाद हमारी टीम के साथ आया, जिसमें शोएबुल्लाह खान साहब, अमीनुद्दीन अमान साहब भी शरीक हैं। हमने देखा और स्टडी की और हम इससे बहुत इंस्पायर हुए, और इंशाअल्लाह हम महीना 1.5 महीने में बीदर में राब्ता मिल्लत के ज़रिए से ये प्रोग्राम अरेंज कराएंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब ज़हीर अली खान साहब का और मेराज फंक्शन हॉल के मालिकान बिरादरान का, मुनव्वर साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया। ये हर घर और हर ख़ानदान की ज़रूरत है, ये हर शहर में ये प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि जो शादी मिल्लत के नौजवान और लड़के और लड़कियों की एक महाल बन गई है, पहाड़ बन गई है, इसे आसान बनाया जा सके। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़। और
महराज कॉलोनी AIMIM के दफ्तर में EE और AE इलेक्ट्रिकल्स के साथ जायज़ा मीटिंग। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद की क़ियादत में आज AIMIM कारवां के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब और पार्टी कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने GHMC के इलेक्ट्रिकल डिप्टी EE और AE के साथ कारवां हल्के में स्ट्रीट लाइट्स, टावर लाइटिंग, कलर लाइटिंग, हाई मास्क मेंटेनेंस के बारे में एक जायज़ा मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। कारवां MLA ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वह स्ट्रीट लाइट्स के कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करें और इसकी रिपोर्ट पेश करें। लाइटिंग का है, रूफ लाइटिंग का है, कब करता उसने फिर उन्हें काम लिया फिर ठीक है ना, रेनबो लाइटिंग है ना गोलकुंडे में, कब करता भाई फिर है ना, टेंडर लाइटिंग काम चालू करें, उसको बोला लाके दियो, बोलो पहले तो भाई सेंटर डिवाइडर करा ले तो तुम पहले बोलोगा तो मार्किंग दो पहले इसको।